إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پیدا کیا. آپ یقین کیجئے یہ کتنا بڑا آنر ہے. بڑے ہم میں سے کم لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بہت کم لوگ اس چیز کا احساس کیے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا کیا مطلب ہے. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں امت مسلمہ کو کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم لوگ وہ قوم ہو جو انسانیت کے لیے ایز لیڈر بنا کے، خیرہ امہ بنا کے کھڑے کیے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ. یقین کریں جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں سائیکالوجی میں، تھوڑا سا ظاہر ہے کہ میں میسی سائیکالوجی بھی کرتا ہوں، سائیکالوجی بھی پڑھتا ہوں، کچھ سائنس بھی پڑھتا ہوں، کچھ ویسٹرن اسپیکرس کو بھی سنتا ہوں، پرسنالٹی کی تھیوریز پڑھتا ہوں، شخصیت کیا ہوتی ہے، شخصیت کیسے بنتی ہے، روٹین کے اوپر پڑھتا ہوں. آج کل کتابیں آ رہی ہیں کہ مارننگ روٹین کیا ہونی چاہیے، ایک انسان کا، سکسیسفل انسان کا دن کیسے گزرنا چاہیے. جتنا میں پڑھتا جا رہا ہوں اتنا یقین کیجیے کہ میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا جا رہا ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں کہ بغیر کوئی اجرت لیے ہوئے، بغیر کوئی مطلب ٹریننگ کے پیسے لیتے ہیں نا ٹرینرز. کیا ہو میں تمہیں اسکل سکھاتا ہوں، ایموشنل انٹیلیجنس سکھاتا ہوں، تمہیں جو ہے بیہیویئرل مینجمنٹ سکھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس کے پیسے لیتے ہیں. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتا دیا ہے زندگی گزارنے کا، جو طریقہ دے دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار سکھایا، جو نماز کا طریقہ سکھایا، جو ہمیں عقیدہ دیا، اللہ کے بارے میں بتایا، اللہ کا تعارف کرایا. یقین کیجئے یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ اس پہ تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم میں سے میجورٹی کس طرح زندگیاں گزارتے ہیں، بس نام مسلمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم قصیدے بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ نعتیں بھی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ہماری جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے دل میں رچی بسی ہے. چاہے گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہو، اس کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رچی بسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کے باوجود عمل کیوں، اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کیوں نہیں ہم نے کیا؟ ہمارا دل ان کے دل کے مطابق کیوں نہیں گزرا؟ جبکہ مائیکل ایرش ہارٹ جو کہ بہت بڑا دنیا کے ایک رائٹر ہے، اس نے کتاب لکھی دا 100 اور اس میں نمبر 1 اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رکھا. اور پھر اس نے ریزن دی، کرسچن سے پوچھا کہ آپ نے کیوں انہیں نمبر 1 رکھا ہے. وہ تو اینٹی کرائسٹ تھے نعوذ باللہ، یعنی کہ انہوں نے تو ہمارے جو کرائسٹ ہیں ان کا انکار کیا اکارڈنگ ٹو کرسچنز. اس
اس نے ریزن بھی اس نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ واحد انسان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد انسان ہے جو تینوں ریلمز میں، اسپرچل یعنی روحانی، جسمانی اور معاشرتی، تینوں ریلمز میں سکسیسفل ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی دکھا دیں جو ان تینوں ریلمز میں ایٹ دا سیم ٹائم سکسیسفل رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آج آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے، لکھیں گے ہیبٹس آف سکسیسفل پیپل گوگل پہ، آپ کو ملین آف آرٹیکلس ملیں گے، گوگل پہ بہت آرٹیکلس ملیں گے کہ فلانا سکسیسفل ہے، جیف واٹسن کو پڑھ لو، مارک زکربرگ کو پڑھ لو، ٹھیک ہے، یہ جو تھا اسٹیو جاب، اس کی زندگی کھل جائے گی آپ کے سامنے۔ لیکن وہ سوڈو ٹروتھ ہے۔ سوڈو ٹروتھ سے کیا مراد ہے؟ آدھا سچ ہے۔ آدھا سچ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک چیز میں سکسیسفل ہے، اس چیز میں پیسہ کمانے میں، بزنس کرنے میں نو ڈاؤٹ وہ سکسیسفل ہے، لیکن کیا وہ زندگی کے ہر شعبے میں سکسیسفل ہے؟ یہ کویسچن مارک ہے۔ کیا وہ بطور باپ، بطور شوہر، بطور بیٹا، کیا وہ بطور سٹیزن، کیا وہ بطور فلنتھروپسٹ یعنی کہ لوگوں کے لیے کچھ کرنے والا، انسانیت کا دکھ رکھنے والا، کیا یہ ساری کوالٹیز اس میں ہیں؟ کیا ہر شعبے میں وہ کامیاب ہے؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو سب سے جامع پرسنالٹی جس کے بارے میں گارنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے کہ یہ خلق عظیم، ایک تو یہ کا اخلاق جو ہے اس کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی، یعنی اتنے اعلیٰ اخلاق کے تمہارے نبی ہیں، اور یہ بیسٹ ایگزامپل ہے تمہارے لیے، ان سے علاوہ ایگزامپل ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ان کی ٹیچنگز آ جائیں، ان کی پرسنالٹی کو ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، تو یقین کریں ہماری زندگیوں میں صرف برکت آئے گی اور کچھ نہیں۔ جدھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں برکت آئی۔ حلیمہ سعدیہ لے کر گئیں، وہاں پر ان کی بکری میں دودھ دینا شروع کر۔ ہجرت کر کے جا رہے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ایک گھر میں رکے، راستے میں بالکل صحیح واقعہ ہے سیرت کی کتاب میں، الحقیق المختوم میں، راستے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے گھر رکے، اس کا شوہر کہیں باہر گیا تھا، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیٹ می ٹرائی، مجھے ذرا اس کو ہاتھ لگانے دیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ لگے تو بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کر دیا کہ وہ بوڑھی عورت حیران ہو گئی کہ اتنا دودھ کہاں سے اس نے دے دیا۔ تو یہ واقعات کس لیے؟ ہمارے لیے علماء یہ کہتے ہیں یہ واقعات اس لیے ہیں کہ یاد رکھو کہ جس نبی کی موجودگی سے برکت کی دنیا میں، اس نبی کی سنت کی موجودگی اور اس نبی کی ٹیچنگز کی موجودگی سے بھی تمہارے گھروں میں برکت آئے، تمہاری زندگیوں میں برکت ہی برکت آ جائے۔ تو آئیے آج میں آپ کو انشاءاللہ ایک ٹور کراتا ہوں، ایک سفر کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کا ایک دن دیکھتے ہیں کیسا تھا۔ ہمارے نبی کی صبح کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، شام کیسی تھی، اس پہ میرا بڑا انٹرسٹ رہا اس پہ کہ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف بہت پریکٹیکل ہے، ہر دور کے لیے پریکٹیکل ہے۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے نہیں، کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں جو سو کالڈ سائنٹیفک لوگ ہیں کہ نہیں اصل میں وہ دور بڑا سمپل تھا، گاؤں کی لائف تھی، فیس بک نہیں تھا، اس دور میں گیجٹس نہیں تھے، تو وہ صبح اٹھنا بڑا آسان تھا، یہ ساری چیزیں بڑی آسان تھی کرنی، کوئی کہہ سکتا ہے سو کالڈ پڑھا لکھا بندہ۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ کتابیں اس موضوع میں لکھی ہوئی ہیں۔ جے شیٹی ایک بہت بڑا موٹیویشن اسپیکر ہے، نان مسلم ہے یا غالباً مسلم، آئی ایم ناٹ شیور، بٹ بہت بڑا موٹیویشن اسپیکر۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھنک لائک اے مونک۔ مونک کا مطلب ہے بدھسٹ کے مونک ہوتے ہیں، تھنک لائک اے مونک۔ اور اس کتاب پہ جو روٹین اس نے بیان کی گئی تھی یہ ساری سننا روٹین، اور تو اس نے پرسن کی سیرت نہیں پڑھی ہوگی لیکن اخذ وہی کچھ کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوتا تھا۔ اچھا اسی طرح ایک آرٹیکل، کئی آرٹیکلز آپ کو مل جائیں گے، آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ ٹاپ سی ای او کمپنیز کے ٹاپ سی ای اوز جو ہیں، دنیا کے سکسیسفل ٹاپ سی ای اوز، ان کی روٹین چیک کر لیں آپ۔ ڈٹو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین اگر وہ فالو کرتے نہ نظر آئے، فزیکلی، روحانی نہیں، اوبیسلی روحانیت کے تو مظاہرہ نہیں ہے، قائل ہی نہیں ہے، لیکن فزیکل روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ صبح اٹھنا، تہجد کے وقت اٹھنا، برکت والے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا، یقین کیجیے سیم ٹو سیم روٹین ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی آج کا دور بڑا مشکل ہے، کمپلیکس ہے، راتیں جاگنا پڑتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ان کو نگیٹ کر رہا ہے، وہ جو دنیا کے ٹاپ سی ای اوز جو اس وقت دنیا کے بڑے بڑے کاروبار کر کے سکسیسفل بن چکے ہیں۔ ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے دنیا کے جو مشہور ترین سی ای اوز ہیں، جن میں بل گیٹس آتا ہے، اسٹیو جابز آتا ہے، مارک زکربرگ آتا ہے،
اس میں جیف باسن آتا ہے. دنیا کے اس وقت سو کالڈ سکسیسفل لوگ ہیں, بزنس پوائنٹ آف ویو سے سکسیسفل لوگ ہیں, ان کی روٹین اس نے کوٹ کی. اور اس کتاب کا نام ہے The 5 AM Club. آپ دیکھیں گوگل پہ آگے The 5 AM Club. 5 بجے اٹھنے والے لوگ. کس کے بارے میں؟ پرانے لوگوں کے بارے میں, اس صدی کے لوگوں کے بارے میں جو کامیاب ہیں. The 5 AM Club. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ, ان کی سننا تا قیامت سکسیس کا ایک اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ ایک بات سمجھ آئے, ہم جتنا سمجھ آئے اس پہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے. ابن حجر الاسقلانی کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, ایک قول ان کا سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایمان کے 4 حقوق ہیں. ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان عمل سے ڈرائیو ہوا ہے. امانہ, امن کی مراد ہے سیکیور ہو جانا, سیکیورٹی پا لینا. تو جو ایمان لے آتا ہے وہ سیکیورٹی پا لیتا ہے, مینٹل سیکیورٹی پا لیتا ہے. جو اللہ پہ ایمان لے آتا ہے نا, اللہ قرآن میں کہتے ہیں, سورہ بقرہ میں یہ ورس ہے, مختلف سورت میں یہ ورس ہے کہ جو کوئی ایمان لے کر آئے گا اللہ پہ, تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا, نہ ہی اسے کوئی ریگریٹ ہوگا. نہ اسے کوئی ریگریٹ ہوگا, نہ اسے کوئی ڈر ہوگا. یہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ کی. اب خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا. ریگریٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ. یہی 2 چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں. یقین کریں اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, یہ 2 چیزیں ہیں. فیوچر کا خوف, بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے, کیا کروں گا, کیسے کروں گا, اور پاس کا ریگریٹ کہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, میں نے تو یہ کیا تھا, میں تو نہیں کر سکتا, میں تو بہت بڑا گار ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکیور ہو جائیں گے اگر صحیح سے ایمان لاتے ہیں, لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں. ابن حجر الاسقلانی نے کہا کہ ایمان کے 4 حقوق. پہلا حق ہے تقویٰ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ابھی میں نے آپ کے سامنے 3 آیات پڑھی, تینوں میں تقوی کا حکم. ایک سورہ نساء کی, ایک سورہ آل عمران کی, اور ایک سورہ احزاب. یہ ہر خطبے میں پڑھی جاتی ہے شروع. تینوں میں تقوی کا حکم. اللہ سے ڈر جاؤ, بی کانشیس آف اللہ, جان لو تمہارا رب کون ہے, اللہ کو پہچان لو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ لو, ہر وقت اللہ کو مائنڈ میں رکھو. تمہارے رشتے سنور جائیں گے, تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی, تمہاری گفتگو سنور جائے گی. اللہ کو مائنڈ میں رکھو. تو پہلا حق ہے تقویٰ. ایمان کا دوسرا حق ہے, دوسرا رائٹ ہے توکل. تقویٰ, توکل. توکل سے کیا مراد؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ اس طرح ٹرسٹ کرنا, اس طرح سے اعتبار کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پہ جیسے فرض اعتبار. صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں. ایسا توکل جو حضرت یونس علیہ السلام کا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں بند, اندھیرے میں, سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ظلمات میں سے. سورہ انبیاء میں اللہ کہتے ہیں کہ ذوالنون مچھلی والا, اس نے ظلمات میں سے ہمیں پکارا, ندا لگائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور ہم نے اسے نکالا. یہ ہے توکل. لیکن ایسی سچویشن جو امپاسبل ہے, جب آپ پریشان ہو جائیں کہ اب میں کیا کروں, کیسے نکلوں, زندگی میرے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, لیکن وہاں پہ پھر اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں, میرا رب نکالو. میرا رب تو وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل تک لے جاتا ہے, اتنے پہرے دار ہونے کے باوجود, اتنے سولجرز ہونے کے باوجود. تو کس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ اس پاورفل رب کی عبادت کرتے ہیں یا ہم نے اپنا کوئی رب بنایا؟ سوچنے کی بات. تو ایمان کا دوسرا تقاضا, دوسرا حق ہے توکل. ایمان کا تیسرا تقاضا ہے صبر. یقین کیجیے قرآن میں جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی بیان ہوئی ہے صبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کے صبر کے نتیجے میں ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. کس چیز کے لیے صبر؟ گناہ کرنے کا دل کرتا ہے, گناہ کے لیے اندر سے ایک چاہت اٹھتی ہے, صبر نہیں میں نے نہیں کرتا, اس کے لیے صبر چاہیے. نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے. ظاہر ہے اپنے کمفرٹ زون سے اٹھنا پڑتا ہے, بستر سے اٹھنا پڑتا ہے, جاب سے اٹھنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, چل کے جانا پڑتا ہے, اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے. صبر. رشتہ داروں کی باتوں پہ صبر, دشمنوں کی سازشوں پہ صبر, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے. تو صبر تیسرا حق ہے ایمان لانے کا, صبر. اور چوتھا حق ایمان لانے کا شکر گزار, گریٹیٹیوڈ.
اور اس پہ کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں گوروں نے کہ دا پاور آف گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کی کتنی پاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبح اٹھے اور نمبر 1 تو صحت مند ہے، نمبر 2 کوئی کھانا جنگی نہیں ہے، تو سکیور ہے، تجھے کوئی ہلاک کرنے نہیں آ رہا ہے، کوئی تنگ نہیں کر رہا ہے، تو سکیور ہے، نمبر 3 تیرے پاس اس دن کا رزق ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے تو ساری دنیا کو اون کرتا ہے، ساری دنیا کا بادشاہ۔ یہ ہے شکر گزاری۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارے پاس ایک مہینے کا راشن ہوتا ہے، سیونگ ہوتی ہے، لیکن ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس پریشانی سے شیطان ہمیں مزید پریشان کرتا ہے، ہماری عبادات خراب کرتا ہے، ہمارا اللہ سے تعلق خراب کرتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کا الٹ تھا، جب وہ پریشان ہوتے تھے ان کا اللہ سے معاملہ مزید اسٹرانگ ہوتا تھا۔ ہمارا الٹ ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں سب سے پہلے نمازیں جاتی ہیں، یا نمازیں ہرٹ ہوتی ہیں، یا نیک اعمال جو ہے وہ ہرٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا سورہ حج میں اللہ کہتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایز اف آن دی ایج، جیسے کنارے پہ کھڑے ہوئے، اور جب تک اچھائی آ رہی ہے تو وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ نے چھو لیا کسی برائی سے کسی شر سے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں دنیا میں۔ 4 حقوق ایمان کے ابن حجر الاسقلانی نے بیان کیے، تقویٰ، توکل، نمبر 3 پیشنس، صبر، اور نمبر 4 گریٹیٹیوڈ۔ اب یہ 4 چیزیں سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ روٹین پر نظر دوڑاتے ہیں۔ کیسے دن سٹارٹ ہوتا تھا ہمارے نبی کا؟ تھوڑا سا امیجن کریں، ویژولائز کریں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ ہے اور وہ اس میں سوئے ہوئے ہیں، اور ان کا جو بیڈ ہے وہ کیا تھا؟ اینیمل اسکن، جو چمڑی ہوتی ہے جانور کی، اور اس کے اندر کچھ وہ فیدر جو ہوتے ہیں، اس کے برڈس کے جو فیدر ہوتے ہیں پر وولوں سے بنا ہوا ایک میٹرس ٹائپ چیز کہہ لیں، میٹرس تھا ان کا، اور ان کا تکیہ بھی ایسا تھا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھا کرتے تھے تو ان کے چہرہ گال مبارک پہ، جسم مبارک پہ نشان بھی ہوتے تھے اس بیڈ کے، اس تکیے کے۔ تو امیجن کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور رات کا 3/4 نائٹ گزر چکی ہے، یعنی 75% نائٹ گزر چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں بغیر کسی الارم کے۔ ہمیں تو الارم کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں بغیر کسی الارم کے، اور سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ He starts his day، اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اللہ کے شکر سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر منہ پر لے کر ہے، گریٹیٹیوڈ، ایمان کا پہلا تقاضا، ایمان کے 4 تقاضوں میں سے ایک تقاضا اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تم نے مجھے ایک اور دن دیا، صحت دی، مجھے سلامت رکھا، مجھے محفوظ کیے ہوئے، الحمدللہ۔ اپنے دن کا آغاز کیا شکر سے۔ اچھا، اس کے بعد اٹھے، سب سے پہلے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا، اپنے آپ کو پاک کیا۔ مسواک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تکیے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں بات پتہ لگتی ہے کہ پاکی، اٹھتے ہی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان انسان کو گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، سنی ہے آپ نے؟ 3 گرہ لگاتا ہے۔ ایک گرہ کھل جاتی ہے جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، دوسری گرہ کھل جاتی ہے جب ہم وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تیسری گرہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں۔ 3 گرہ لگاتے ہیں حدیث کے مطابق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، مسواک کرتے تھے، صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ 2 چیزیں، نمبر 1 اپنے نفس کو پاک کر رہے ہیں، اپنے روحانیت کو انکریز کر رہے ہیں، کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 2 اپنے جسم کی پاکی، بہت امپورٹنٹ، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل ادا کیا۔ اور قیام اللیل وہ مواقع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو ہم کہتے ہیں نا می مومنٹس، یعنی انسان کے بہت پرسنل مومنٹس۔ آج ہماری روٹینز ایسی ہیں کہ ہمارے پرسنل مومنٹس ہیں ہی۔ ہم پرسنل مومنٹس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پرسنل مومنٹ سے مراد ہے ایسے اوقات جب ہم اکیلے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کا انسان اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ چیز ہر وقت ہے، اور اس چیز میں سم ہے، اس سم میں 4G 3G انٹرنیٹ ہے، ہر وقت فیس بک پہ فرینڈز اس کے ساتھ ہیں، ہر وقت واٹس ایپ کھلا ہوا ہے، ہر وقت پلگڈ ان ہے۔ تو آج ہم اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟
جیسے ہم اٹھتے ہیں ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پاکی کی طرف جاتے ہیں، کوئی نفل پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب سے پہلے فون اٹھاتے ہیں سوچنے کی بات۔ اس کی طرف میں ابھی آؤں گا کہ اس کا برین پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جب ہم فون اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم می مومنٹ لیا کرتے تھے، جب وہ قیام اللیل ادا کیا کرتے تھے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی اور اس میں وہ اپنے غم بیان کیا کرتے تھے، اس میں وہ رویا کرتے تھے، لمبی لمبی آیات پڑھا کرتے تھے، اللہ سے شکایات کیا کرتے تھے، جو بھی ان کی شکایات ان پازیٹیو وے، جیسے حضرت یعقوب نے کہا نا کہ میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا، یہ میرا مطلب۔ اللہ کے آگے اپنا غم بیان کرتے تھے، اپنا دل ہلکا کرتے تھے بجائے کہ کسی بندے سے بیان کرنے کا، اور اس مومنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ریلیکس کرتے۔ تو قیام اللیل بہت 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 پاورفل ایکٹیویٹی، پہلے آسمان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہہ لیں گے اگر رات کے 6 حصے ہیں تو جو آخری حصہ ہوتا تھا رات کا اس دوران وہ لیٹ جایا کرتے تھے، تیسرے چوتھے حصے میں اٹھ جایا کرتے تھے، اس کو یوٹیلائز کرتے تھے قیام اللیل کے لیے، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے، دعا پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے، اللہ سے ملاقات کرتے تھے، اس کے بعد پھر سونا پسند کرتے تھے۔ یا اگر وائف اٹھی ہوئی ہیں، فیملی والے اٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بات چیت لائٹ ٹاک کر لیتے تھے، کوئی اللہ کی بات کر لیتے تھے، کوئی لائٹ ٹاک کر لیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے جاتے تھے جب وہ اذان کا وقت ہوتا تھا، اور مسجد میں پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمارے نبی کیا کرتے تھے، سن رائز تک، سورج نکلنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے گفتگو کرتے ہیں، ریلیشن شپ بلڈنگ۔ دیکھیں اپنے دن کا آغاز کیسے کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اور صحابہ کو جو سامنے بیٹھے ہوئے انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، انہیں وہ اسپرچل روحانی ڈوز دے کے، جو ڈوز ان کا دن بڑا اچھا گزروا دے، جس ڈوز کی وجہ سے وہ دن میں آنے والے چیلنجز کا اچھا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا کنورسیشن ہوتی تھی، یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رلایا کرتے، کوئی ایسی بات سنا کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یا کوئی ایسی بات سنا کے اللہ تعالیٰ کے معجزات کے بارے میں، یا جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اپنے خواب پیش کرو، اور خواب سنائے جاتے تھے، انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی تھی، مائنڈ اسٹیمولیٹ ہو رہا تھا، یعنی صبح کا آغاز کیسے کیا جا رہا ہے، مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کر کے، اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس کا کنسیپٹ۔ آج مائنڈ فلنس کے اتنے پیسے لیتے ہیں ماہر نفسیات کے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، صرف مائنڈ فلنس کے۔ مائنڈ فلنس کیا ہے، یہ بدھزم کیوں اتنا فروغ پا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم یوگا کراتے ہیں۔ یوگا کیا ہے، مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے۔ مائنڈ فلنس سے مراد ہے کہ اس مومنٹ میں رہنا اور ادھر ادھر اپنے دماغ کو نہ کرنا، یعنی اس مومنٹ کو انجوائے کرنا۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو مائنڈ فل ہو کے کھائیں، کھانے کو انجوائے کر کے کھائیں، کھانے کا ٹیسٹ فیل کر کے کھائیں۔ اگر ایک بندے نے موبائل پکڑا ہوا ہے، ہاتھ میں واٹس ایپ چل رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو یقین کیجئے کھانے کا وہ فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو کھانا جو ہے وہ مزے کا لگے گا، نہ ہی آپ ٹیسٹ کریں گے۔ تو مائنڈ فلنس کا کنسیپٹ، تو وہ مائنڈ فل تھی، ایک ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائنڈ فل۔ صحابہ سے گفتگو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رائز کے بعد جب سورج نکل آتا تھا، 2 رکعت وہ جو پڑھتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اپنے آپ کو دوبارہ اسپرچل بوسٹ کی، گھر تشریف لاتے تھے، گھر تشریف لا کر فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سن رائز کے بعد چند گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا جو آپ کہہ رہے ہیں ٹائم سلاٹ ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ جب ہوتے تھے تو پھر گھر والوں کو ہی توجہ ہوتی تھی، پھر نہ کوئی بزنس کی بات ہے، نہ کوئی سوشل افیئرس کی بات ہے، پھر گھر کی ہی بات ہے، اور پھر وائفس کے ساتھ جو معاملات تھے پھر انہیں پہ بات کیا۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے سن رائز کے بعد۔ لیکن باہر سے پہلے میں کچھ پوائنٹس ایکسپیکٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ابھی تک ہم نے کیا دیکھا، ریفلیکشنز کیا ہیں، ابھی تک کی جو روٹین ہے صبح فجر سے لے کے قیام اللیل سے لے کے سن رائز تک، سورج نکلنے تک، اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز اللہ کی شکر گزاری سے کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، شکر کے ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی بیماری سے بچ جاتا ہے، کوئی نزلہ زکام، کوئی بھی چیز، دانت برش کرنا، اپنے آپ کو پاک کرنا، وضو کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اگر بات لے سکتے ہیں بات لے لینا، یہ پاکی۔
اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویشن اور اسپرچل ڈوز صحابہ کو بھی دیتے تھے، خود بھی لیتے تھے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مائنڈ فلنس کی ٹیکنیکس ہیں جو آج ماڈرن سائیکالوجی بتا رہی ہے، ہر چیز میں موجود ہیں اور اس چیز کو اسی طرح انجوائے کر رہے ہیں جیسے اس کو انجوائے کرنے کا حق ہے. جیسے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ مگر، کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے میں مگر، صحابہ سے بات کر رہے ہیں تو بات کرنے میں مگر، وائف سے بات کر رہے ہیں تو پھر وائف سے بات کرنے میں جو ہے وہ مگر. یہ ساری چیزیں انہیں موٹیویٹ کرتی تھی اور صحابہ کو موٹیویٹ کرتی تھی اپنا دن اچھا گزارنے اور مائنڈ فلنس کے ساتھ، فوکس کے ساتھ گزارنے کے. آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے دن فوکس کے ساتھ نہیں گزرتے، مائنڈ فلنس کے ساتھ نہیں گزرتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کھوئے کھوئے رہتے ہیں، ہمیں ٹینشن لگی ہوتی ہے، ہمیں جلدی لگی ہوتی ہے، جلدی پہنچنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دن کے اتنے زیادہ کام ہے، وہ بیوی کا یہ کام ہے، بچوں کا یہ کام ہے، کیسے کروں گا، ہر وقت ہمیں دبڑتے ہیں، لگے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے دن کا آغاز فوکس سے نہیں کرتے، مائنڈ فلنس سے نہیں کرتے. ہمارے دن کا آغاز موبائل فون سے ہوتا ہے. موبائل فون اٹھاتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں، نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، کسی کا میسج آیا وہ دیکھتے ہیں، آدھا گھنٹہ بیڈ پہ لیٹے رہتے ہیں، یہی کچھ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم سست بھی ہوتے ہیں. نمبر 2، اس سے ہمارا مائنڈ مزید فوکس رہنے کی بجائے بزی ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تھکے ہوئے مائنڈ کے ساتھ جو بندہ دن کا آغاز کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اس نے دن کیسے بتاتے ہیں؟ کمپیئر اٹ ود دا روٹین آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسپرچویلٹی روحانیت بھی ہے، مائنڈ فلنس بھی ہے، اللہ کا شکر بھی ہے، موٹیویشنل ڈوز بھی ہے. صبح صبح جو انسان گاڑی چلاتے ہوئے آفس جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت سن لے، کوئی لیکچر سن لے، چھوٹا سا ریمائنڈر سن لے، تو کیوں نہیں اس کے دن پہ افیکٹ پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. لیکن اگر وہ صبح کا آغاز ہی کسی اور چیز سے کر رہا ہے، فیس بک سے کر رہا ہے، گانے سے کر رہا ہے، کسی خرابات سے کر رہا ہے، تو پھر دن کیسے گزرے گا؟ اوکے، پہلی چیز مارننگ روٹین سے ہمیں یہ پتہ لگتی ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں سن رائز سے لے کر نون تک، سن رائز سے لے کے ظہر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دن گزارا کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، گھر والوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا، باتیں کی، بیٹھے، ہنسی مذاق کیا، اس کے بعد مسجد تشریف لے جاتے تھے. کوئی 8 ساڑھے 8 بجے کہہ لیں، 9 بجے کہہ لیں، مسجد تشریف جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آفیشیل میٹرز کی بات کرتے. برکت والے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کرتے تھے، کیونکہ برکت والا ٹائم سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ یہ جو 6 بجے سے لے کے 10 بجے کا ٹائم ہے، یہ یقین کریں 12 گھنٹے کے برابر ہے. یہ میرا خود کا پرسنل ایکسپیرینس. الحمدللہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوٹیوب پہ میں آپ نے میرا چینل دیکھا ہوگا، میری جتنی ورک شاپس ہیں وہ اس ٹائم میں ڈیزائن ہوتی ہیں، صبح 6 سے 10 بجے کا 90% اس ٹائم میں ڈیزائن ہے. کیونکہ یہی ٹائم میں اللہ اتنی برکت ڈالتا ہے کہ مجھے ایسا ایسا کنٹینٹ ملتا ہے. جیسے وہ ایک نائٹرو سپر پاور نہیں بندی میں آ جاتی، نائٹرو لگ جاتا ہے گاڑی کو، جیسے اسپورٹس موڈ ہوتا ہے گاڑی کا، اسپورٹس موڈ لگا ہوتا ہے. اس طرح ہمارے نوجوان اور ہم سب اس برکت کے ٹائم میں سو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ تو گاؤں کی لائف ہے، پرانے دور کی لائف ہے. تو پھر یہ ماڈرن سی او یہ لائف کیوں گزار؟ اگر یہ پرانی لائف ہے تو میں تو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ماڈرن سی او اسی لائف میں یہی ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں. دا 5 AM کلب ایک کتاب کا نام ہے. تو میکسیمم برکت کے ٹائم کو یوٹیلائز کرتے تھے. صحابہ سے سوشل افیئرس، پولیٹیکل افیئرس پہ گفتگو کرواتے تھے. اس کے بعد مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے، وہاں پر دیکھتے تھے کہ میرے لوگوں کو میری کیا ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے، کاؤنسلر بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک شہر کا کاؤنسلر ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، لوگوں کی کنڈیشن کا جائزہ لیا کرتے تھے. جائزہ لے کر کسی کی مدد کرنی ہوتی تھی اس کی مدد کرتے تھے، اس کا کوئی کام کرتے تھے. یہ ہمیں کیا چیز سکھا رہا ہے کہ آپ کے دن میں کسی نہ کسی کی مدد ضرور شامل ہو. اگر آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین فالو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دن میں کوئی ایسا کام رکھیں جس سے کسی کی مدد ہو. اسی لیے میں کہتا ہوں ٹیچنگ بیسٹ پروفیشن. استاد ہمارے معاشرے میں استاد اور عالم دین کے انفارچونیٹلی یہ بہترین پیشے ہیں، دنیا کے بہترین پیشے، لیکن ان 2 پیشوں کو اچھی نظر سے، اچھی نگاہ سے ایجوکیٹڈ آدمی نہیں دیکھتا. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہے. کسی کی مدد کریں، کسی کی زندگی میں کوئی آسانی لے کر آئے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کے لیے جائیں. یہ ایک ثابت ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد
یہ سارے کام کر کے آفیشیل میٹرز کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے کچھ دیر پہلے گھر تشریف لے جاتے. دیکھیں ایک صبح چکر لگایا گھر, ایک نون کے ٹائم پہ چکر لگایا, کیوں؟ کھانا گھر والوں کے ساتھ کھانا. ایک چیز میں مس کر گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کے بعد گھر تشریف لاتے تھے تو گھر والوں سے پوچھتے تھے کہ کھانے کو کچھ ہے. اگر تو کچھ ہوتا تھا تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے ایک بات ثابت ہے کہ انہوں نے آج تک اکیلے کھانا نہیں کھایا. آپ کو جتنے بھی ان کے انسٹنسز ملیں گے وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کھانا کھا. جب کوئی نہیں ملتا تھا کسی مسکین کو بلا لو. شیئرنگ, ہیپینس, خوش رہنا ہے تو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. تو گھر والوں سے کہتے تھے کچھ کھانے کو ہے, اگر تو کچھ ہوتا تھا کھا لیتے تھے, اگر کچھ نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے کوئی بات نہیں, آج میں روزے سے. یہ ہمیں کیا ایٹیٹیوڈ سکھاتی ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی ایزی گوئنگ ہے. آج ہمیں ناشتہ نہ ملے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں. آج ہمارے لیے پراٹھا نہ بنے, نہاری نہ ملے, ہمیں وہ اپنی پسند کی چیز نہ ملے, ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اللہ کے نبی سے ایزی گوئنگ بندہ کوئی نہیں تھا. گھر والوں کو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. کہا آج کھانا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آج میں روزے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو, اور لوگوں کو بشارت دو, خوشخبری دو, لوگوں کو ڈراؤ نہیں. معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجتے ہوئے انسٹرکشن ہے کہ اب تم دعویٰ کرنے جا رہے ہو, اسلام کا میسج دینے جا رہے ہو, اچھی شخصیت کے ساتھ جاؤ, پازیٹیو شخصیت کے ساتھ جاؤ. لوگ ڈسکریج ہیں, ملک کے حالات میں نہیں خراب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اچھی بات کرو, پازیٹیو بات کرو. ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں جی ملک تباہ ہو رہا ہے, صدر نے یہ کر دیا, پرائم منسٹر نے یہ کر دیا, فوج نے یہ کر دیا, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. نیگیٹو بات ہے, نیگیٹیوٹی پہلے کون ہے؟ کوئی جملہ ہے, ایک محاورہ ہے, بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. اندھیرے کو لامنا ہر کوئی کرتا ہے. چینج وہ لوگ لاتے ہیں تو شمع جلانے والے لوگ. اندھیرے کو لامنا کرنے والے بہت لوگ ہیں. 90% کہتے ہیں کہ اندھیرا بہت ہے, اندھیرا بہت ہے, اندھیرا بہت ہے. 10% ہوتے ہیں تو شمع جلاتے. مسلمان شمع جلانے والا ہے, پازیٹیو بندہ ہے, پازیٹیو سوچنے والا ہے, ایزی گوئنگ ہے, فرینڈلی ہے, لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتا ہے مسلمان. ہمارے معاملات ہی ایسے چلتے ہیں کہ اگلے کے لیے مشکل بناؤ. ہماری سوسائٹی کا معاشرہ ایسے چل رہا ہے, رشتہ داریاں ایسے چل رہی ہیں کہ اگلوں کے لیے مشکل پیدا کرو, اور اس کا نتیجہ ہم بھگت ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کیا کرتے تھے. ظہر کے ٹائم پہ آتے تھے, کیلولا فرماتے تھے ہمارے نبی. کیلولا پاور نیپ کو کہتے ہیں. یہ جو ٹائم ہے, یقین کیجیے میں آپ کو سائنٹیفک ریسرچز نوٹ کر سکتا ہوں کہ ظہر سے کچھ دیر پہلے 12, 12:30, 12:30 آنورڈس کا جو ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ 20 منٹ 2-2, 3-3 گھنٹے کے بعد صرف اپنی آنکھیں بند کر کے مائنڈ فلنس کے ساتھ لیٹ جائیں, جہاں بھی ہے لیٹ جائیں, گاڑی میں ہے گاڑی میں لیٹ جائیں, صرف 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. آپ دیکھیں آپ کو کتنا بوسٹ ملے گا, کتنی اسٹرینتھ ملے گی. جیپنیز کمپنی نے تو کیلولا کروانا شروع کر دیا اپنے امپلائیز کو. کیلولا تو نہیں وہ کہتے ہیں, وہ پاور نیپ کہتے ہیں. انہوں نے جیپنیز ملٹی نیشنل کمپنیز نے چھوٹے چھوٹے رومس بنائے ہوئے, اور وہ اپنے امپلائیز کو کہتے ہیں کہ جب نیند آ رہی ہو نا اس دوران تو جاؤ جا کے سو جاؤ. جیپنیز کمپنیز کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے روٹین کو کاپی کریں, کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو بندہ اس دوران روٹین, اس دوران تھوڑا سا کیلولا کرتا ہے, سوتا ہے, اس کو باس کرتے ہیں. تو کیلولا کیا کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, 4 رکعت نماز سنت جو ہوتی ہے وہ پڑھا کرتے تھے گھر میں. اس کے بعد مسجد تشریف لے جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت نماز جو گھر میں پسند کرتے ہیں. اس کے کیا فائدے؟ ایک یہ کہ آپ کے گھر والے آپ کو دیکھیں گے, امیٹیٹ کریں گے. آپ کے بچے آپ کو جب گھر میں نماز پڑھتے دیکھیں گے, ان میں نماز کا شوق پیدا ہوگا, اور انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے والد یا والدہ نماز پڑھتی ہیں, تو پھر ان میں بھی امیٹیشن آئے گی, اور وہ بھی نماز کی طرف ڈیفینیٹلی جائیں گے. ایک بات وہ سیٹ کر دوں, بچہ امیٹیٹ کرتا ہے, بچہ کاپی کرتا ہے. ماں باپ کو صرف کاپی کرانا ہے, ماں باپ کو اپنی مثال پیش کرنی, بچہ انشاءاللہ خود کرے. ٹھیک ہے, ویسے میں ایک بات بتا دوں. اچھا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے تھے.
گھر تشریف لانے کے بعد دوبارہ کچھ دیر ٹائم اسپینڈ کرتے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اگر کوئی کھانا ہے کھانا کھا لیا کرتے تھے، یا مسجد تشریف لے جایا کرتے تھے، عصر تک مسجد میں ہوتے تھے. اور ظہر سے جو عصر کا ٹائم ہے یہ کس چیز میں اسپینڈ ہو رہا ہے؟ اگین صحابہ کے کچھ سوالات ہوتے تھے، انہیں دین سکھاتے. صبح کا سلاٹ ہیوی ڈیوٹی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سوشل میٹرز ہیں، جو پولیٹیکل میٹرز ہیں، سیاسی معاملات ہیں، ان پر بات کر رہے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں. اور یہ جو سلاٹ ہے یہ دین سکھانے کا، صحابہ کو دین سکھا رہے ہیں، ان کے سوالات کے جواب دیں گے. اب آپ دیکھیں ایک شخص اتنا بزی ہے کہ اس شخص نے شادیاں بھی کی ہیں، بیویوں کو بھی ٹائم دینا ہے. صحابہ لوگ فارورڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، ہمیں ٹائم دیں گے. صحابیات لوگ فارورڈ کر رہی ہیں، ہمیں دین سکھائیں گے. سوالات آ رہے ہیں، کتنے مشکلات آ رہے ہیں. سیاسی لیڈر ہیں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، کمانڈر بھی ہیں، ملٹری کمانڈر بھی ہیں. کیسے وہ ٹائم مینیج کر رہے ہیں یہ میں آپ کو روٹین میں صرف ایک جھلک دکھاؤں. اصل تک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے گفتگو کی، صحابہ کو ٹائم دیا دوبارہ. یعنی آپ کہہ رہے ہیں اپنے ورکرز کو، جو آپ کے ورکرز ہیں ان کے ساتھ کھلے گئے. ایک چیز اللہ کے نبی کے روٹین سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی لوگوں میں کھلتے ملتے، اور یہ چیز لوگوں نے کاپی کی. دو چیزیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دونوں میں دیکھی. لیکن جس قوم میں جو چیز اچھی ہے اس کی داد دینی چاہیے، لیکن وہ چیز کاپی انہوں نے ہم سے کی. میں CBNI میں دبئی میں ایک آئل اینڈ گیس کمپنی میں تھا، رویس میں، دبئی میں بھی رویس میں. تو ایک دن میرا جب شروع کے دن تھے تو ایک دن ہم صبح آئے، وہاں فیلڈ میں کام صبح شروع ہو جاتا تھا. میں ایز این انجینئر وہاں پہ کام کرتا تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ کوڑے کی ٹوکری اٹھائے ہوئے، وہاں جو سائڈ پر کوڑا تھا، لکڑی کے پیسز تھے، لوہے کے پیسز تھے، جو چھوٹا کوڑا ہوتا ہے وہ اٹھا رہا. تو میں کہا پتہ نہیں کون ہے، میں نے سلام بھی نہیں کیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ہمیں کیا پتا کہ کون ہے. وہ مجھے میرے ساتھ والے نے کہا کہ یہ پروجیکٹ مینیجر میمن فرا اس کا نام ہے. تو میں نے کہا تو پورا اٹھا ہے. اس نے کہا کہ یہ روزانہ آگے یہ کرتا ہے سب سے پہلے، اور میسج کیا دے رہے ہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو تم کچھ نہیں، تم کوئی اسپیشل نہیں. تو مثال قائم کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رات کو نکلا کرتے تھے، سڑکوں میں خود پیٹرولنگ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے. اپنے نوکر کو کہتے تھے تو نے میرا بوجھ ضرور اٹھانا ہے قیامت والے دن، میں اپنا بوجھ خود اٹھاؤں. بہرحال ایک یہ چیز. دوسری چیز کھلنا ملنا، عام لوگوں میں کھلنا ملنا. جو بندہ بزنس کر رہا ہے، کوئی کمپنی رن کر رہا ہے، جو بندہ اپنے گھرانے میں لیڈر ہے، باپ کی پوزیشن پہ، بڑے بھائی کی پوزیشن پہ، کھلا ملا ہے. لوگوں میں گھلنے ملنے سے بہت سی بدگمانیاں دور ہوتی ہیں، مسکنسیپشن دور ہوتی ہیں. جتنا آپ لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، لوگ باتیں کریں گے، شیطان کو موقع ملے گا، مسکنسیپشن رائز ہوگی، بدگمانیاں رائز ہوگی. تو اللہ کے نبی سے کھلنے ملے گا. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ عصر تک کا دن. میں نے آپ کو کہا عصر کے بعد کیا ہوتا تھا. عصر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوالٹی ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے. دوبارہ 3 سلاٹس فیملی کے ساتھ. اب تک امیجن کریں فیملی لائف کتنی ضروری ہے. ہم صبح نکلتے ہیں، رات 12 بجے آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر والے ہمارا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بالکل تھکے ہوتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا کھپا لیا اور ہم کہتے ہیں بہت بزی ہیں. کن کاموں میں بزی ہیں وہ ہمیں بھی پتہ ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ خاص نہیں ہوتا، بس باہر رہنا ہے، گھر سے باہر رہنا ہے. ایسے اسٹرانگ فیملی کیسے بلڈ ہوگی؟ آپ کے بچوں کا آپ سے تعلق کیسے بلڈ ہوگا؟ اگر ایک بچہ ہے ہی باہر، اس کے بچوں کا کیسے اس سے تعلق بلڈ ہوگا؟ اللہ کے نبی دوبارہ کوالٹی ٹائم گھر والوں کے ساتھ اسپینڈ کرتے تھے. اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دل کو ہلکا رکھتے تھے. لطیفے، جوکس، اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے ہنسنا، ٹھیک ہے، کھیلنا، یہ ساری چیزیں. فیملی کو سوالات کیا کرتے تھے، کیا چل رہا ہے تمہارے ساتھ، مجھے بتاؤ، میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بانڈنگ ان کی بڑی اسٹرانگ تھی فیملی کے ساتھ، اور فیملی والے ان سے سوال کیا کرتے تھے. اب اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ بس انشاءاللہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. ریفلیکشنز کیا ہیں اس سلاٹ سے؟ یہ جو ظہر سے لے کے جو عصر تک کا سلاٹ ہے، اس میں کیا ریفلیکشن ہے؟ نمبر 1، آفس آورز مارننگ پر خطا ہے. جو بندہ بزنس کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، آفس آورز مارننگ ہے. اور یہ 6 سے 10 کا سلاٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں،
extremely powerful. Number 2, اپنے ایمان کو ریچارج کرنا اور دنیا کی ٹینشنوں سے بریک لینا نماز کے تھرو. بار بار نماز پڑھی, 2 رکعت صبح, اس کے بعد 2 رکعت جو چاشت کی نماز ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر ظہر کی نماز سنتیں. اپنے آپ کو بریک دے رہے ہیں نماز کے تھرو. ڈیٹیچ کر رہے ہیں اپنے مائنڈ کو دنیا کی مشکلات سے ڈیٹیچ ہو کے, دنیا کے جو چیلنجز ہیں وہ ذرا سائڈ پہ رکھ کے, اسٹریسز کو سائڈ پہ رکھ کے اللہ کو حاضری دے رہے ہیں. یہ ہے ریفریش کرنا اپنے آپ کو. اچھا, پھر تیسری چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں میں مکس اپ ہونا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا, خود سے لوگوں کو دیکھنا, ریچ آؤٹ کرنا, ان میں مکس اپ ہونا چاہیے. چوتھی چیز گیونگ اینڈ شیئرنگ, دینا اور شیئر کرنا. ہمارے نبی کی زندگی یہی ہے, ہمیشہ دیا ہے. جو بندہ کچھ مانگ لیتا تھا آج تک انکار نہیں کیا. اور یہ نہیں ہے کہ گھنٹے گھنٹے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن موبائل میں منہ دیا, وہ گھنٹہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی فیملی کو وہ گھنٹہ نہیں چاہیے. آپ 4 گھنٹے گھر میں ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس 4 گھنٹے میں مینٹلی آپ پریزنٹ نہیں ہے, صرف فزیکل پریزنس ہے, تو کیا انہوں نے چارٹ ڈالنا ہے آپ کے گھر والوں میں کہ یہ بندہ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہے, پتہ نہیں بزنس کو گھر میں لے کر آیا ہوا ہے, یہ گھر باہر کی ٹینشنوں کو گھر تک لے کر آیا ہوا ہے, اس کا موڈ خراب ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, بیوی کو جھٹکے مار رہا ہے, کبھی بچوں کو جھٹکے مار رہا ہے. یہ کس طرح کی زندگی ہے؟ یہ ہمارے نبی کی زندگی ہے, ہمارے نبی کی سنت. ہمارے نبی کبھی باہر کی چیزوں کو گھر میں نہیں لاتے. میں آپ کو ثابت کر کے دکھا رہا ہوں. اس لیے سب سے بہترین ہمارا جو نمونہ ہے ہمارے نبی. اور آخری چیز, ایوننگ, مغرب کے بعد کوئی کام نہیں. ہمارے نبی کی زندگی سے ثابت ہے کہ مغرب کے ٹائم ڈنر بھی کر لینا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے پیٹ کو 1/3 حصہ خالی رکھنا. 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پانی کے لیے, 1/3 ایئر کے لیے, خالی رہنے کے لیے. اور ماڈرن ریسرچ کے مطابق اگر ایک انسان لمبی عمر پانا چاہتا ہے, زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے, زیادہ جینا چاہتا ہے, تو وہ 30% کھانا کم کر دے, یعنی 1/3 پیٹ کو خالی رکھے. ماڈرن ریسرچ بتا رہا ہوں, بایولوجسٹ. ابھی ہمارا کھانا پینا کیسے ہوتا ہے؟ ہم رات 11 بجے جو ہے ٹکے کھا رہے ہیں, ٹکے کباب کھا رہے ہیں, رات 11 بجے ہم چکن کڑھائی کھا رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ صحت کا نقصان ہوتا ہے, شہوت بھی بڑھتی ہے, خواب بھی ٹھیک نہیں آتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اسٹمک کے بھی خواب ہوتی ہے. علماء نے تو میدے کے خواب تک بنا کیے ہیں. ٹھیک ہے نا, رات کو یہ خواب آئیں گے کہ ہم پانی کی ندیوں میں پیاس لگی ہوتی ہے, اتنا کچھ کھا لیا ہوتا ہے, چڑھا دیا ہوتا ہے. بہت برے ہیں. یہ ڈائبٹیز کاز کرتا ہے, یہ چیز ہارٹ اٹیک کاز کرتی ہے. جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں, اور رات مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا. 7 بجے ڈیڈ لائن ہے کھانے کی. ہاں, اس کے بعد تو تھوڑی بہت بھوک لگی, ملک شیک پی لیا, دودھ کا گلاس پی لیا. ہمارا کھانا ہی جو ہے وہ 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے شروع ہو رہا ہوتا ہے. بہت ہی خراب چیز. اچھا, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈنر کرتے ہوئے کچھ فرینڈس کو, فیملی والوں کو انوائٹ کرتے آئے ہمارے ساتھ کھانا. اگین گیونگ, اکیلے نہیں کھانا, بلا لینا انہیں, ان کو بلا کے انہیں کوالٹی ٹائم دینا. کبھی کبھی, ہر وقت نہیں, فیملی کے ساتھ زیادہ کھاتے ہیں, کبھی کبھی ریلیٹیوس کو بلا لیا. رشتے دار بھی آ رہے ہیں, بہت ضروری ہے رشتے دار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے داروں کی قبروں کو بھی وزٹ کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجوایا کرتے تھے گفٹس. اندازہ لگا لیں, دوستوں کو, حضرت خدیجہ کی جو دوستیں تھیں انہیں, جو فرینڈس تھیں, ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی رشتوں کی بہت قدر کرتا ہے. جو بندہ رشتوں کی قدر نہیں کرتا ہے وہ بندہ لائف میں بزنس مین تو بہت بڑا بن سکتا ہے, لیکن اچھا باپ, اچھا بیٹا اور اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. رشتوں کی بہت اہمیت ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھا کرتے تھے. عشاء کی جماعت چھوٹی کرایا کرتے تھے کیونکہ لوگوں نے سونا ہوتا تھا. اس کے بعد کوئی بات پسند نہیں کرتے تھے کسی سے کرنا. گھر آتے تھے, گھر آ کے بیوی کے ساتھ بیڈ ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے, بیڈ پہ بات کیا کرتے تھے, ریفلیکٹیو کنورسیشن کیا کرتے تھے, اپنے دن کا جائزہ لیا کرتے تھے, مائنڈ فل رہا کرتے تھے, فوکس رہا کرتے تھے. اور سب سے زیادہ جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں جو ثابت ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے ٹائم بہت پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ جب اٹھتے تھے صبح تو سورہ آل عمران کی 10 آیات آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھتے تھے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. یہ والی ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت پڑھتے تھے.
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو رات کو یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کافی سے کیا مراد ہے؟ بہت کچھ مراد ہے. فائنینشلی بھی کافی ہو جاتی ہے، اسپرچولی بھی کافی ہو جاتی ہے، سوشلی بھی کافی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ذمہ خود لے لے. پھر سورہ ملک روزانہ پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رات سونے سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کے دن. یہ 4 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو ہمارے نبی کی روٹین سے واضح ہوتی ثابت، اور بھی بہت ہے لیکن سب سے زیادہ یہ واضح ہوتی. تو اس سمیٹ اپ کیا سیکھا ہم نے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین سے؟ فائنل تھاٹس کیا ہیں کہ ایسی کیا چیز تھی ہمارے نبی کی لائف میں، ان کی زندگی میں، کہ وہ اتنے موٹیویٹڈ تھے، اتنے کنسسٹنٹ تھے کہ اگین میں کوٹ کروں گا مائیکل ایشارٹ کو. اس نے کہا کہ میں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فوکسڈ اور کنسسٹنٹ بندہ اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا، بلکہ تاریخ میں آج تک نہیں دیکھا. کیا وجہ تھی ان کے فوکس کی؟ کیا وجہ تھی ان کی کنسسٹنسی کی؟ سب سے پہلی وجہ اللہ سے محبت، حب اللہ. حب دنیا کی بجائے حب اللہ، اللہ سے محبت. پہلی پریفرنس اللہ. نبی تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ کو پہچان لیا تھا. اللہ کو جو ہے وہ ظاہر غار حرا میں جب جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اشرح لک صدرک، تمہارا جو سینہ ہم نے کھول دیا، تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. کیسے؟ تمہیں اللہ کا تعارف کرا کے، رب کا تعارف کرا کے. رب کو پہچان لیں، اللہ کو زندگیوں میں لے آئیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگیاں کیسے بدلیں. اور آپ کیوں کنسسٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، آپ کیوں موٹیویٹ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ پکی بات ہے موٹیویٹ ہوں گے. نمبر 2، ان کی روٹین میں نیک اعمال. ہماری روٹین میں کتنے نیک اعمال ہیں؟ نہ اذکار ہیں، نہ ہم کہتے ہیں کہ آج برائی کا دور ہے، اچھا نہیں ہونا چاہیے. یہ کیسی بات ہم کہیں؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں نبی فیل کے سارے ناؤ کو. نیک اعمال، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کرنا، حلال کام کرنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ اٹ سیلف آپ کی زندگی میں برکت لے آئے گا اور آپ کو موٹیویٹ رکھے گا، کنسسٹنٹ رکھے گا. نمبر 3 از لو فار فیملی. فیملی کے ساتھ محبت، فیملی کو ٹائم دینا، رشتوں کی قدر کرنا، پریفرنس دینا، اچھا باپ بن کے دکھانا، اچھا شوہر بن کے دکھانا. جو شخص مرگ موت میں، یعنی جب انسان کو موت آ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ سب سے امپورٹنٹ بات کرتا ہے. آپ کو پتا ہے نا 2 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ نقل ہیں کہ ایک حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں ان کے چہرہ مبارک پہ کپڑا رکھ رہی تھی، بخار کی حالت میں تھے، بہت سی باتیں کی لیکن یہ 2 باتیں خاص آتی ہیں. ایک یہ کہ عورتوں کی عزت. عورت ذات جو ہے سینسٹیو بنائی ہے اللہ نے، عورت سے محبت. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں. نمبر 2، یہود و نصارہ میں اللہ کی لعنت، تو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو بیلا کا بنایا. یہ دوسری بات. اس لیے فیملی، رشتوں کی قدر کریں، فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. یہ نہیں ہے کہ موبائل یوز ہو رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے پریزنٹ ہے نہیں، بس کھانا کھانے آ جاتے ہیں، روٹی کھانے آ جاتے ہیں، نہ کسی سے کوئی بات کرنی ہے، نہ کوئی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. یہ ہمارے نبی کی روٹین ہے. 4تھی بات انسانیت کے لیے محبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہو جایا کرتے تھے راتوں. حضرت عائشہ اکثر کہتی ہیں کہاں گئے؟ بستر پہ نہیں ہوتے تھے، دیکھتی تھی باہر کھڑے. کیوں؟ کوئی قافلہ گزر رہا ہے، کہیں وہ دعوت کے بغیر نہ ہو، کہیں لا الہ الا اللہ کے بغیر وہ یہاں سے نہ چلا جائے. انسانیت کے لیے محبت کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ میں انسانیت کو دینا چاہتا ہوں. آج آپ لوگ، آپ میں سے کوئی CEO ہوگا، کوئی کمپنی چلا رہا ہوگا، کوئی باس ہوگا، کوئی لیڈر ہوگا، کوئی سینئر ہوگا کسی پوسٹ میں، آپ اپنے نیچے والوں کو دین سکھا رہے ہیں، اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں، ان کے لیے چیز پسند کر رہے ہیں جو آپ کے پاس ہے. سوچنے کی بات، کیا آپ کے گھروں میں جو میڈز ہیں، جو ڈرائیور ہیں، جو نوکر ہیں، آپ ان تک دین پہنچا رہے ہیں، انہیں قرآن سکھا رہے ہیں، ان کا خیال کر رہے ہیں کہ یہ بچہ بھی قرآن قاعدہ سیکھ جائے، یہ بھی کچھ قرآن سیکھ جائے. کیسے اپنا سوچ ہے؟ یہ 4 چیزیں. نمبر 1 حب اللہ، اللہ سے محبت. نمبر 2 انسانیت سے محبت. نمبر 3 فیملی سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، فیملی کی قدر، ویلیوز کی قدر. یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روٹین اڈاپٹ کرنے کی توفیق دے.
میں بہت موٹیویٹ ہوتا ہوں جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین پڑھتا ہوں. جب بھی مجھے ریفریشر چاہیے ہو میں یہ باتوں کو ریوائز کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ بھی ان باتوں کو ریوائز کیجیے گا. گیونگ نیچر اپنائیں, لوگوں کی آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں, فیملی مین بنیں, اپنی روٹینز کو سیٹ کریں, صبح کے ٹائم کام کرنا شروع کریں. انشاءاللہ مسلمان قوم دوبارہ عروج پہ آئے گی صرف ان چیزوں کو کرنے سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت